یہ دیوبندی وہابیوں کی بہت بڑی بدبختی ہے کہ یہ قوم جو ہے نا ادب سے بالکل نابلد ہے، یعنی کہ ذرہ بھی نہ ادب نہ احترام نہ کوئی مطلب ان کے دل میں اللہ رسول کا مقام عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب تو کر رہے ہیں معاذ اللہ توہین قرآن، ایسی ایسی بکواسات کر رہے ہیں، بالخصوص یہ یوٹیوبر جو مراسی ہے دیوبندیوں کا یہ، اور بالکل مراسیوں کی طرح لطیفے بکتے رہنا، لوگوں کو ہنساتے رہنا اور یوٹیوب سے پیسے کماتے رہنا، بس یہی اس کا مشغلہ ہے، اور کوئی علمی لیاقت اس بندے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں بھی بہت گستاخیاں کی ہیں اور قرآن عظیم کی بھی بہت بڑی توہین کی ہے۔ محض اپنی ڈھٹائی اور چرب زبانی اور حماقت کی بنیاد پر اس کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں، میں نے دارالفتہ بریلویہ گروپ میں بھی شیئر کیے ہیں۔ تو بیسک اور بنیادی بات اس میں صرف اتنی ہے کہ قرآن پاک کا یہ جو لفظ ہے عین اور الف کے ساتھ لکھا گیا، یہ قرآن پاک کو رسم عثمانی کے مطابق لکھا گیا ہے، یہ رسم الخط ہے جسے نہ تو صحابہ نے تبدیل فرمایا، نہ تابعین نے، نہ کبھی بڑے بڑے مفسرین نے اس کو تبدیل فرمایا۔ الف کی بجائے نون نہیں لکھا بلکہ اس کو الف ہی رہنے دیا۔ تو یہ رسم الخط کا معاملہ ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ رب العالمین میں بھی عین پر کھڑی زبر لکھی ہوتی ہے، عین کے بعد الف نہیں لکھا ہوتا۔ تو یہ رسم الخط ہے عربی کا، اور یہ مطلب قرآن پاک کا امتیاز ہے کہ جس رسم الخط میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اتفاق کر لیا، پھر دنیا بھر میں اسی رسم الخط کو جاری کیا گیا کہ قرآن پاک میں کسی حرف کسی حرکت کی بھی تبدیلی نہ کی جائے، بالکل ذرہ بھی فرق نہ ہو۔ عربی لکھنے کے مختلف انداز ہیں، ٹھیک ہے، مگر قرآن پاک کی یہ شان ہے، یہ امتیاز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے لکھنے میں بھی دنیا بھر کے نسخوں میں ایک جیسا رکھا گیا ہے۔ تو یہ یوٹیوبر جو ہے خواہ بکواس کر رہا ہے اور اپنے اندر کی جو قدورت ہے وہی اگل رہا ہے، اور یہ ان کے بڑوں کا عام شیوا ہے، عام طریقہ ہے، اور اسی طرز اور اسی نحوست کی وجہ سے ان پر کفر کے فتوے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور جن کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ پاک ہدایت دے، آمین۔